اشرف الانبیاء و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منسوب ہے، اور جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہ وہ خانوادہ ہے جہاں 600 سالہ تاریخ میں کبھی علم کی کمی نہ رہی، اور جو موضوع ہوتا ہے اس خاندان کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں کا آنے والا اس موضوع کا پورا حق ادا کر دیتا ہے۔ مگر چونکہ اپنی اپنی پابندیاں ہوتی ہے اور جلسہ آپ کے تاخیر کی آنے کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہوا اور وقت ہو چکا ہے، اسی لیے چند اہم باتیں، ورنہ تو جو انتظامیہ کی خواہش ہے، جو مجھ سے خواہشات کا اظہار ہوا ہے کہ یہ بھی بولیے، وہ بھی بولیے، یہ بھی بولیے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، مگر بہت کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک میں پہنچا کر مائک حضور قائد ملت کے حوالے کر دوں گا۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ سب اشرفی ہے، اور اکثر شہزاد حضور محدث اعظم، جانشین حضور محدث اعظم حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرف الشرفی الجیلانی کے دامن سے لوگ وابستہ ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کا فیض خوب اس شہر نے حاصل کیا۔ یہ خانوادہ اشرفیہ ہے، اور اس خانوادے کی یہ خصوصیت ہے جو کم سے کم میری اپنی نظر میں یہ میں کہیں نہیں دیکھتا۔ پوری دنیا میں آپ کو غوث پاک کے بہت سارے شہزادگان اور خانوادے مل جائیں گے، الگ الگ فرزند کے الگ الگ خانوادے غوث پاک کے ہند و پاک میں، دیگر ممالک میں کثیر تعداد میں آپ کو ملے گی، مگر کم سے کم میری نظر میں اب تک ایسا نہیں ہوا، یا میری معمولی سی پڑھائی میں، مطالعے میں یہ بات اب تک نہیں گزری، جو اس خانوادے کو خصوصیت حاصل ہے، کہیں کم سے کم میں نے نہیں دیکھا کہ اس خانوادے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص فضل فرمایا کہ اس شہزادگان غوث اعظم میں، سادات کچوچا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہم شبیہ غوث اعظم پیدا فرمایا۔ شہزادگان غوث اعظم بہت ہے، مگر غوث اعظم کی شکل پر اگر کسی خانوادے میں کسی نے غوث پاک کی شکل پائی، وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شاہ علی حسین اشرفی ہے، اور یہ حضرت کے دادا۔ یہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا، جو شخصیت آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ تعارف کرانے پڑتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی اچھا تاج بنا لے، عیبا پہن لے، اچھا کرتا پہن لے، مگر لباس سے آدمی جج نہیں کر پاتا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ آزو بازو والوں کو کونی مار کر پوچھ ہی لیتا کہاں سے ہے، نہیں پتا لگ پاتا۔ مگر کچھ خانوادے ایسے ہیں، اور اس میں خانوادے اشرفیہ ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جاتے تعلق کہاں سے رکھتے ہیں۔ وہی نورانیت، وہی شباہت اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو عطا فرمائی کہ یہ چہرے ہی اپنا تعارف پیش کر دیتے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ اور اس چہرے کے لیے، ان چہروں کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ قصیدہ نور کا سب سے پہلا شعر ہی یہی ہے۔ یہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہ دیگر جتنے اشعار ہے قصیدہ نور کے سب بعد میں ہوئے۔ سب سے پہلا جو شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا وہ یہی لکھا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب کوئی شاعر کوئی شعر لکھتا ہے تو ویسے حالات بنتے ہیں، کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی منظر سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ شاعر وہ شعر کو کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی قلم سے، ان کے ذہن و فکر سے یہ پاکیزہ شعر نکلا کس وجہ سے؟ تو اس کی سب سے بنیادی اور سب سے صحیح اور اصلی وجہ ایمانداری سے اگر آپ سننے کا حق رکھتے ہو تو ایمانداری سے بڑا دل رکھ کر سنیے گا کہ حضرت کے دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشد شعر رسول مہراروی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں جلووں کو اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے، اور یہ دونوں کو دیکھتے دیکھتے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بار بار اشرفی میاں کے چہرے کو دیکھتے، بار بار نظر اشرفی میاں کی چہرے پر جاتی، اور طریقت کی دنیا میں یہ بے ادبی ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے کسی اور کے حسن کو تکا جائے، دیکھا جائے، نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر بار بار اشرفی میاں پر، اور پھر خیال آتا کہ یہ میرے شیخ، پھر اپنے شیخ کو دیکھتے، پھر نظریں گھوم کے اشرفی میاں کے چہرے پر ہے۔ اب اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ حسنی حسینی شہزادوں کو دیکھ کر کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا شعر یہ بنا اور پھر سارے شعر مکمل ہوئے۔ قصیدہ نور کا سب سے پہلا یہ شعر بنا، اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت سارے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی چاہنے والے ہیں، مگر سب کی چاہت میں فرق ہے۔ ہم لوگ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ سادات کچوچا نے ہم اشرفیوں کو یہ تربیت دی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کریں، ہم کو سکھایا ہے، ہم کو بتایا ہے، ہم کو پڑھایا ہے، ہم کو یہ گھٹی میں دیا ہے کہ ان کے بہت خدمات ہیں۔ مگر کچھ لوگ ضرورتاً محبت کرتے، کوئی مدرسہ چلانے، کوئی امامت بچانے، سب کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں۔ مگر ہم لوگ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے، مشائخین کے حکم پر، سادات کے حکم پر جو محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو بتا دوں، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت بذات خود شاعری میں کوئی استاد نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت کا فن شاعری میں کوئی استاد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی سے شاگردی نہیں کی ہے میدان شورا میں، بلکہ آپ کو یہ بتا دوں، تھوڑا سا وقت ہو جائے گا مگر سن لیجئے، آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب وہ استاد رکھتے تھے تاج دہلوی کو، وہ اپنا کلام جب بھی لکھتے تو داغ کے پاس جاتے، آپ کے فرزند اور کلام کی تصحیح ہوتی، اصلاح ہوتی، واپس چلے آتے۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کبھی کسی سے اصلاح نہ لی۔ کون مولانا حسن رضا خان صاحب؟ وہی مولانا حسن رضا خان صاحب جنہوں نے کہا بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باک کیا گستاخیا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب جو ہے اعلیٰ حضرت کے بھائی، انہوں نے کلام لکھا، اور ایک کلام لکھ کر اپنے فرزند کو کہا کہ جائیے داغ کے پاس اصلاح کرا کر لائیے۔ ان کو خیال آیا کہ جاتے جاتے اعلیٰ حضرت سے مل کر نکلے، تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، بڑی تیزی سے سنیے گا، کہاں جا رہے ہو؟ سلام کلام ہوا کا والد صاحب نے کلام دیا، داغ کے بعد اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اچھا، کہا ایک تازہ کلام میرا ہوا ہے مگر مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، جاتے جاتے اس کو بھی لے جانا، اس کی بھی اصلاح کراتے لانا۔ تکیے کی نیچے ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکال کے کاغذ نکالا، وہ وہاں پہ پہنچے، داغ کو بتائے، بڑی تیزی سے سنیے گا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ کلام داغ پڑھتے جا رہے ہیں، عشق رسول میں روتے جا رہے ہیں، زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ وہ کلام کون سا تھا؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، پونچھے بسا دیے ہیں۔ اب داغ
آج رو رہے ہیں. کہا ایسے زبردست کلام کی کیسے اصلاح کی جائے, ایسے زبردست کلام کی کون اصلاح کرے گا؟